السلام علیکم پیارے لوگوں، قائد اعظم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز طاہر۔ آج ہماری خوش بختی، ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں، بہت ادب نواز، درس و تدریس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، اور بزم ادب جو یہاں کی ادبی تنظیم ہے، جو سید عبدالحمید ادم صاحب کے نام کے حوالے سے اس کے یہ تاحیات پریزیڈنٹ ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک لائبریری کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور ایسی بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں یہ۔ ان سے ملنے کے بعد آپ کو تلونڈی موسیٰ خاں کے حوالے سے بہت سی چیزوں کا پتہ چلے گا، بہت سی چیزیں آپ کے نالج میں اضافہ کریں گی۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اور ان سے ان کی دلچسپ تاریخ کے حوالے سے، تلونڈی کی ہسٹری کے حوالے سے ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد شریف، سال پیدائش 8 مارچ 1940۔ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی مڈل اسکول میں، گورنمنٹ ماڈل مڈل اسکول سے حاصل کی۔ 55 میں مڈل پاس کیا۔ تو ابتدائی ایام میں بچپن میں قرآن مجید ناظرہ اپنے محترم بزرگ حکیم ناظم صدیقی صاحب سے پڑھا۔ حکیم ناظم صاحب صدیقی یہ فیملی کے بڑے ہی اہم رکن تھے۔ یہ فیملی کسی دور میں ایران سے شفٹ ہوئی، ایران سے پھر سودرے آئی، سودرے سے پھر یہاں سے تلونڈی موسیٰ خاں میں جو تھے نا اس بستی کے سربراہ موسیٰ خاں، وہ انہیں سودرے سے یہاں لائے۔ اس بہانے، اس ضرورت کے تحت ہم ان پڑھ ہیں، ہمیں آپ کی تعلیم، ہمیں تعلیم کی روشنی ہمیں عطا کریں، ہمیں تعلیم سے منور کریں۔ یہ بات تو یہ فیملی حکیم ناظم صاحب صدیقی کی فیملی بہت بڑی فیملی میں ان کے صاحب افراد بڑے تعلیم یافتہ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ان میں جو سب سے اونچی پوزیشن جس شخص نے حاصل کی وہ حکیم ناظم صاحب صدیقی کے بھتیجے اور داماد تھے۔ میری مراد ممتاز حسن صاحب، ممتاز حسن شاعری بھی کرتے تھے، بہت باکمال آدمی تھے، علم اللہ پائے کے علم دوست تھے، اور ماہر مالیات، یہ وفاقی سیکٹری فائنانس رہے۔ اس کے بعد میں نے جب یہاں سے مڈل کیا، مجھے میرے برادر محترم مرحوم نے اقبال ہائی اسکول گجرانوالا میں داخل کرا دیا۔ میں اور میرے ایک لنگوٹیا تھے، دونوں ہم نے اقبال ہائی اسکول گجرانوالا سے 57 میں میٹرک کیا۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن، اس وقت یہ ہائر سیکنڈری اسکول کے نام سے 7 کالج کھلے تھے، ان میں ایک جیلم، یہ دوسرا گجرانوالا، یہ اس میں پہلی کلاس یعنی ستمبر 57 میں پہلی کلاس میں ہم نے جوائن کیا، ہم داخل ہوئے اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر 59 میں 2 سال 59 میں یہاں ہم نے انٹر کرنے کے بعد پھر وہ میرے دوست مرحوم وہ تو ڈگری کالج چلے گئے، اسلامیہ کالج،
لیکن میں نے سلسلہ بوجوہ ختم منقطع کرنا پڑا مجھے پھر میرے بھائی صاحب نے گکھڑ پاکستان کے معروف تربیتی ادارے برائے اساتذہ وہاں مجھے داخل کرایا. میں نے وہاں پھر ایس فی کلاس کا کورس کیا ایز ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنا سرکاری ملازمت مجھے مل گئی. گورنمنٹ ہائی اسکول شجاع آباد میرا پہلا تقرر ہوا. اس دوران تعلیمی دور کے آغاز میں شروع سے مجھے جن اساتذہ سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا ان میں کلیم اللہ صدیقی صاحب، عبد المجید صاحب مرحوم، محمود حسین صاحب مرحوم جی پٹی منگو والے، مرزا برکت علی صاحب مرحوم، اقبال ہائی اسکول میں قاضی ضیاء اللہ صاحب مرحوم، وہ صاحب تصنیف تھے مشہور. بمبئی یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا تھا. صاحب تصنیف تھے، کتابیں لکھی انہوں نے، مصباح حساب، مصباح الجبرا، مصباح جیومیٹری اور فارسی اردو میں جس صاحب نے میں زیادہ شوق دلایا وہ میرے محترم استاد اقبال ہائی اسکول میں تھے. اور ویسے شروع میں مڈل سٹیج پر جو کلیم اللہ صدیقی صاحب ابھی باقاعدہ حیات ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے، ان سے دست بوسی کرتا ہوں میں. تو انہوں نے یہ اردو زبان کا ذوق ہمیں عطا کیا، ان کا خاص یہ ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں انگلش کے پروفیسر عبدالحمید خیال، اردو کے فارسی جنہوں نے پڑھائی وہ ان کے تھا نا کلیم خان تھا نام ان کا. اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے، تعلیم حاصل کی. تعلیم کے سلسلے میں یہ خاص طور پر ہمیں مجھے بتانے کی اجازت دیں کہ یہ تلوندے موسیٰ خان اب تو پکا روڈ ہے نا، اس وقت یہ کچا روڈ تھا. میں اور میرے دوست ہم سائیکل پر ہی اقبال ہائی اسکول 2 سال اور گورنمنٹ کالج 2 سال ہم سائیکل پر آ جاتے تھے. کچا روڈ، آنے جانے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں کتنی مشقت کرنا پڑتی تھی. الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا فضل فرمایا، کامیابی عطا فرمائی. پھر جب میں نے ملازمت اختیار کی اس کے بعد پھر بی اے، بی ایڈ اور ایم اے، یہ 3 امتحانات میں نے بطور پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے میں نے پاس کیے. جی ماشاء اللہ. تو یہ سر محمد شریف صاحب بتا رہے تھے اور بڑی انفارمیٹیو چیزیں کہ انہوں نے اپنے تعلیمی کیریئر کا اور ساری چیزوں کا حوالہ دیا اور اپنے ٹیچرز کا حوالہ دیا. تو سر آپ جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے تو آپ اردو کے ٹیچر رہے ہیں، آپ انگلش بھی پڑھاتے رہے ہیں، آپ اسلامیات بھی پڑھاتے رہے، تو آپ کا اپنا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا پلیز؟ جی میرا فیوریٹ سبجیکٹ پہلے اردو، اس کے ساتھ ساتھ انگلش. میں نے یہاں پھر ملازمت چونکہ 38 سال کل ملازمت 38 سال ملازمت کی. اس دورانیہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول اروپ، پہلے شجاع آباد کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول ظفروال سے ہاں یہ میں تلونڈی آیا. یہ اسکول، یہ گورنمنٹ ہائی اسکول تلوندے موسیٰ خان، یہ 62 میں ستمبر 62 میں اپ گریڈ ہوا. اس وقت میں ظفرآباد میں تھا. نومبر 64 میں
نومبر 64 میں میرا پھر یہاں باہمی تبادلہ ہوا. یہاں میں نے چند سال گزارے. پھر یہاں میری پروموشن یہاں سے ہو گئی ایز سینئر انگلش ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول اردو والی. وہاں چند منٹ ٹھہرنے کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول اروپ، پھر 1 سال فیروز والے. پھر میں 5 جون 80 سے میں پھر پلٹ کے گورنمنٹ ہائی اسکول پنڈی موسیٰ خان آیا. 19 سال میں نے 9th 10th کلاس کو 9th کلاس اور 10th کلاس دونوں کلاسوں کو میں نے انگلش پڑھائی. یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. الحمدللہ میں نے بفضل تعالیٰ باقاعدہ. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ اس دورانیہ 19 سال کے دوران ایک دفعہ ایک کتاب بدل گئی، کورس ٹیکسٹ بک تبدیل ہو گئی. تو اس وقت میرا ایک بیٹا بیمار تھا. وہ اس بیٹے کی بیماری، اس کی تیمارداری بھی، اور کورس جو بدلا، جو ٹیکسٹ بک بدلی، وہ میں نے اس کی اسٹڈی بھی کی. کیونکہ میں کبھی بفضل تعالیٰ، فخر نہیں، بفضل تعالیٰ میں جب کسی کلاس کو پڑھاتا تھا تو پہلے لیسن خود گھر پہ تیار کرتا تھا. اس کتاب کو میں نے اچھی طرح پڑھا. میرے پاس آج بھی ڈائری موجود ہے جی. بچے کی اس کی علالت، اس کی پریشانی الگ، اس کے باوجود میں نے اپنے جو ہے نا اپنا فرض منصب بھی اس کو بطریقے احسن نبھایا. 19 سال مکمل کرنے کے بعد پھر اکتوبر 99 میں میری یہاں سے پھر پروموشن ہوئی ایز ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول گرمولا ورکاں. وہاں پھر میں گیا اور چند مہینے گزارنے کے بعد 7 مارچ 2000 کو میری ریٹائرمنٹ ہوئی. میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوا بفضل تعالیٰ. جی پیارے لوگوں، تو جس طرح سر بتا رہے ہیں کہ اس چیز کے ہم بھی گواہ ہیں، چونکہ ہم بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ ٹائم کی پابندی، اور جس طرح سر شریف فرما رہے تھے کہ گھر سے تیاری کر کے آنا لیسن کی جو پڑھانا ہوتا تھا. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ماشاءاللہ خوش مزاج، خوش لباس، خوش گفتار، اور یہ ساری خوبیاں ان میں، اور ہم ان سے بہت امپریس ہوتے تھے. ان کا لانگ کوٹ، ان کا ہیٹ، ان کی بہت سی چیزوں کی ہم دوست آپس میں بیٹھے باتیں کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑے مثالی ٹیچر تھے. ان کی بڑی محبت ہے کہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود کل جب میں نے ان سے انٹرویو کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے گا. تو جزاک اللہ خیر سر. اچھا سر، آپ نے ماشاءاللہ یہ سارا کچھ بتایا، اور ہم اس کے آئی وٹنس ہیں جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے انتہائی ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے اس فرض کو نبھایا، اور بڑی خوبصورتی سے نبھایا، اور اس کی مثال صدیوں تک قائم رہے گی. اور لوگ آپ کے حوالے سے اور ٹیچنگ کے حوالے سے، آپ یقیناً سب لوگوں کے لیے ایک مثال جو آپ نے چھوڑی ہے وہ انشاءاللہ تا حیات قائم رہے گی. اچھا سر، یہ تو آپ کی ہو گئیں پڑھائی کے حوالے سے اور پڑھنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ جوانی میں یقیناً کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کوئی سانگ وغیرہ کا سننے کا شوق، یا کوئی فلموں کا، تو ایسے بھی ہمیں کوئی بتائیے گا کہ آپ کو ان کے علاوہ کیا انٹرسٹ تھے. جی، میٹرک پاس کرنے تک میں اور میرے اب دوست ہم نے کوئی فلم نہیں دیکھی تھی. میٹرک پاس کرنے تک ہم نے کوئی فلم دیکھی. سینما ہاؤس تھے، فلمیں چلتی تھیں، لیکن توجہ نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ابتدائی تعلیم کی کامیابی اسی بنا پر ہے. میٹرک اللہ کے فضل سے فرسٹ ڈویژن کیا، اور اس کے بعد جب کالج گئے پھر فلمیں دیکھیں، لیکن کم دیکھیں، زیادہ نہیں. فلمیں ہم نے کم دیکھیں. اس وقت انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہوتا تھا، اچھی فلمیں بنتی تھیں. جو فلمیں دیکھیں
وہ یہ کہہ لو کہ جو فلمیں دیکھی وہ امر ہو گئی وہ امر ہو گئی یقیناً کچھ تو وہ فلمیں ہی اچھی ہوں گی اور کچھ آپ کے دیکھنے سے سر امر ہو گئیں. تو سر آپ بتائیے گا کہ ان دنوں فلموں میں کس کا عروج تھا، کون سی ایکٹریسز اور کون سے ایکٹر تھے، اور آپ کی فیوریٹ اداکارہ اسپیشلی پوچھیں گے کہ وہ کون سی تھی؟ سب سے پہلی فلم جو وہ میرے دوست ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے، سب سے پہلی فلم وزیر آباد میں دیکھی 7 لاکھ. فلم کا نام 7 لاکھ تھا. اس کے بعد پھر فلم دلہا پٹی، یکے والی جی، یہ 2 فلمیں تھی ایسی تھی جنہوں نے ہمارے دیہاتی بھائیوں کو بہت زیادہ شوق دلایا، ہمارا کلچر پیش کیا انہوں نے دلہا پٹی اور یکے والی میں. اس کے بعد آگے چل کر پھر ایک جو فلم جا کے پشاور جا کے دیکھی تو انہوں نے یہ اصل میں یہ اس دور میں یہ فلم جو بنتی تھیں ان میں اور آج کی فلموں میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے جی، بہت فرق ہے. یعنی اوریانی بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر. اوریانی بالکل نہیں تھی ان فلموں میں. ڈائلاگ اچھے، مشرقی موسیقی، آواز کلیئر، مشرقی موسیقی، لکھنے والے اچھے تھے. یہ میں خود نہیں کہہ رہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ تالش اس نے اپنا یہ اس میں الفاظ یاد مجھے آ رہے ہیں تو تالش نے کہا تھا کہ اس دور میں فلمیں اس لیے اچھی بنتی تھیں کہ لکھنے والے پڑھے لکھے تھے، اچھے شاعر تھے، صاحب کردار لوگ تھے، یعنی اپنے فن سے وہ محبت کرنے والے تھے. اس لیے وہ فلمیں، ایک فلم تھی شہید جی، پرانی فلم جس میں مسرت نذیر اور تالش نا، وہ بڑی بڑی مقصد فلم تھی شہید. وہ اس لیے اس میں دکھایا تھا کہ کس طرح یہ جو ہے نا یہودی، یہ کس بہانے ہمارے مغربی ہمارے اپنے علاقے میں آئے ہیں، عرب کے علاقے میں کس طرح آئے، کس بہانے آئے، تیل کی تلاش میں، تیل کی تلاش کرنے بہانے آئے. تو یہاں کا جو معاشرہ تھا اس گرے ہوئے معاشرے کو جی انعطاف پذیر معاشرے کو دیکھ کر پھر وہ انہوں نے یہاں قبضہ کر لیا. یہ سینا مسرت نذیر یہ عرب معاشرے کی رکاسا دکھائی تھی. جی ماشاء اللہ. جیسے سر آپ نے یکے والی کا ذکر کیا اور شہید مووی کا ذکر کیا، تو ان دونوں موویز میں کامن جو چیز ہے وہ تو مسرت نذیر صاحبہ ہیں. تو مسرت نذیر صاحبہ کے علاوہ بھی آپ نے بتایا کہ سٹوری بھی اچھی تھی، لیکن مسرت نذیر بھی ماشاء اللہ اس دور کی کافی خوبصورت اور بڑی جمال اداکارہ تھیں، اور ان کے رقص اور ان کے یقیناً وہ آپ کو اس دور میں بڑا اٹریکٹ کرتے ہوں گے. تو سر یہ تو بڑی خوبصورت آپ سے. تو گانے میں سر کوئی شوق تھا آپ کو کسی کو سننے کا؟ گانے بس بڑے اچھے تھے. دیکھو نا اسی فلم یہ شہید ہے، یہ اسی میں وہ میری نظریں ہیں تلوار، چاہے کس کا روکے وار، توبہ توبہ استغفار. بالکل جی. ایک دوسرا نقاب رخ اٹھایا، شباب رنگ لایا، زمانہ ڈگ بگایا، حبیبی حیا حیا حیا. یہ فلم عثمان میں سے بالکل جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دیکھیں اس دور کے جو سانگز ہوتے تھے اس میں سانگز جو انٹرٹین کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے، اور اس میں توبہ توبہ اور استغفار کا بھی ساتھ ساتھ شامل رہتا تھا. تو بڑی خوبصورت یادیں. تو سر یادیں تو بے شمار سی ہیں، اور وہ اگر ہم باتیں کرنے بیٹھیں تو شاید اس کے لیے 2 دن بھی ناکافی ہوں. تو آپ سر یوتھ کے لیے، نئی جنریشن کے لیے کوئی میسج ان کو دینا چاہیں تو بسم اللہ. نئی یوتھ کو میسج میرا یہی ہے، اب میں ظاہر ہے کہ عمر کے لحاظ سے میں بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ نئی یوتھ تعلیم حاصل کرے، شوق سے پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو آخرت ہے نا اس کو سنوارنے کی کوشش کرے. ساتھ ساتھ آخرت کو سنوارنا ہم مسلمان کے لیے انتہائی لازمی ہے. اگر ہماری آخرت سنور گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یہ دنیا بھی ٹھیک ہو گئی
جی اگر ہم آخرت کو संवारने کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو پھر آپ یاد رکھیں پھر ہماری یہ دنیا بھی خراب ہی ہے. اس لیے میں اب نئی جنریشن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں نماز، روزے ہیں تو روزے، خدا کی یاد، اس کو اپنا سرمایہ بنائیں زندگی کا. اپنا کام کریں، کام شوق سے کریں، احتیاط سے کام کریں. جی اس کام میں جذب ہو کر کام کریں. جو کام بھی آپ اب دیکھو نا، اس دور میں زیادہ تر یہ ہمارے دور میں بڑا فرق ہے، ایک گیپ ہے باقاعدہ. یہاں اب اس دور میں یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، سائنس آ رہا ہے، تو اس کے جو بھی کام کریں کمپیوٹر، اس کو شوق سے سیکھیں، اپنی تعلیم کو مکمل کریں. کوئی بھی شعبہ ہو، جب آپ کوئی آدمی اپنی تعلیم کو مکمل نہیں نہ کرتا، جی اپنے شعبے میں پختہ کار نہیں ہوتا، پھر وہ ناکام رہتا ہے. میرے یہ بھی پیغام ہے کہ اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنے شعبے میں کمال کریں، کمال دکھائیں. وہ کہ فارسی زبان میں یہ بات بنی نا کہ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی. کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی. اپنے کمال میں، اپنے فن میں کمال حاصل کرو تاکہ تم دنیا میں عزیز بن جاؤ، دنیا میں پاپولر بن جاؤ. بہت خوبصورت میسج سر محمد شریف صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے، یوتھ کے لیے، پیارے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سر آپ کو صحت و تندرستی دے اور لمبی زندگی دے، اور ہم سب کے سروں پہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم رکھے. آپ کے بڑے احسانات ہیں ہم سب پہ، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ کے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ماشاء اللہ بہت سی جگہوں پہ بڑی اچھی اچھی پوزیشنز پہ وہ ماشاء اللہ اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں. تو ہماری آج کی اس گفتگو کے بعد ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ چند سر کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آپ نے سر شریف صاحب کو ایز اے ٹیچر اور ایک انسان ہونے کے حوالے سے آپ نے کیسا. تو یہاں سر کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں علامہ افتخار احمد خالد، ان کا آپ انٹرویو دیکھ چکے ہیں. تو یہاں پہ ہم سارے بینگ اسٹوڈنٹ سر کے پاس موجود ہیں، تو ان سے پوچھیں گے علامہ صاحب سے کہ آپ سر شریف صاحب کے حوالے سے پلیز کچھ بتائیے گا. جی بہت شکریہ اعجاز صاحب. میں سر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں یہی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جو انہوں نے مجھے جو ہے وہ لیسنز ہمیں پڑھائے اور سکھائے، تو کچھ سپیچز وغیرہ بھی، تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ پنکچوالٹی مینز ڈوئنگ تھنگز ایٹ اے فکس اینڈ پراپر ٹائم. پنکچوالٹی از اے ویری گڈ ہیبٹ. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ سر شریف ہمارے لیے، تلونڈی موسیٰ خاں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو طویل زندگی صحت والی عطا فرمائے. آمین، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. تو یہاں پہ ان کے ایک اور اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، تو ان سے ہم انشاءاللہ ان کے حوالے سے کچھ چاہیں گے کہ وہ بھی اپنا خراج تحسین ان کو پیش کریں اور اپنی جی بسم اللہ. جی تو صابر بھائی ہیں ہماری ٹیم کے وہ حصہ ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھی ان کے سر کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ سر بتائیے گا صابر بھائی سر کے حوالے سے کچھ اپنی یادیں یا کچھ آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ویلکم اگین قائد اعظم چینل، بلکہ میرا اپنا چینل ہے اب تو، بلکہ تلونڈی والوں کا بھی اپنا چینل ہے کہ آپ دوبارہ تشریف لائے ادھر. میری جی خوش قسمتی ہے کہ میں سر کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے. یہ بلا شبہ آئیڈیل ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، اور میرے بڑے بھائی بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں جو ادبی اور علمی شغف ہے ان میں ان کا بڑا کردار ہے. اور جب سے ان کو میں نے دیکھا ہے یہ نیٹ اینڈ کلین، بلکہ وہ حدیث مبارک ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ان پہ صادق آتی تھی وہ، ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے مطلب طالب علمی دور میں ان کو لیٹ آتے نہیں دیکھا، غیر مقصد بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ورڈنگ، جن کی ہسٹری میں کہیں بھی کوٹ کر سکتا ہوں بغیر ریسرچ کے، بغیر ڈکشنری دیکھے، ٹھیک ہے. اتنی یہ اتھینٹک شخصیت ہے. اور ویسے بھی میں تو شروع سے
इल्म दोस्त और इंसान दोस्त को जो है ना वो समझ ले कि मेरी कमज़ोरी है, और वो दोनों ही क्वालिटीज़ में मौजूद हैं। अक्सर लोग खुश लिबास के बरक्स खुश खुराक होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह खुश खुराक के बरक्स खुश लिबास हैं। और हैरानकुन बात है कि ज़िंदगी उम्र के इस हिस्से में भी इनका लिविंग स्टाइल वही है जो अय्याम शबाब में था। आज भी ये पंक्चुअल हैं, आज भी ये कमिटेड हैं, और माशाल्लाह शुरू से ये बामकसद बात करते हैं, संजीदा हैं, और इनकी संजीदगी बंदे को दूर नहीं करती बल्कि फैसिनेट करती है। और बामकसद बात शुरू से ये करते हैं। मौला अली का कौल है कि जब अकल बढ़ती है तो गुफ्तगू कम हो जाती है। ये अक्लमंद बंदे की निशानी है। मैं शुरू से हिस्ट्री लवर हूँ, हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सर से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया है इस हवाले से। इवन सर से मुझे पता चला है कि आदम साहब कौन थे। इकबाल साहब से भी मैं मतलब तारफ़ तो था, लेकिन उनकी भी सारे जो रियलिटी है, उनके जो पहलू हैं, सर ने हमें रोशनास करवाया। तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है कि तलवंडी मूसा खां में इतनी बड़ी शख्सियत हमें मौजूद है। हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जब बंदा ज़िंदा होता है तो हम उसके मकाम के मुताबिक, उनके शान शयान के मुताबिक प्रोटोकॉल नहीं देते। बाद में हम फिर पछताते हैं जब वो हमारे पास रहते नहीं। अब ये हमारे पास हैं तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए, और ये असासा है हमारे पास। तो बस मैं यही कहूँगा, अल्लाह ताला की ज़ात इनको तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अपने जज्बात का इजहार किया साबिर भाई ने। तो यकीनन ये हम सब का सर शरीफ साहब जो हैं हम सब का फ़ख्र हैं, हम सब का मान है। और प्यारे लोगों, ये कायद आज़म न्यूज़ चैनल का इनकाद ही इसी हवाले से शुरू किया था कि हम अपने जितने भी हमारे गिरदोनवा में हीरे हैं उन सब को इंशाल्लाह आपसे मिलवाएंगे। उन सब के साथ हमारी इंशाल्लाह बातचीत होगी, और यकीनन आप लोग जहाँ-जहाँ पे भी बैठे हुए हैं और अपने तलवंडी मूसा खां के हवाले से जब आपको यादें मुल्क से दूर जब बेचैन करती हैं, तो यकीनन ये बहुत सी पर्सनैलिटीज़ और इनसे गपशप आपके लिए एक बड़ी अच्छा तासर देंगे, और आपको ये सारा कुछ सुन के अपने दरमियान बड़ा अच्छा लगेगा। तो सर शरीफ साहब के हवाले से यहाँ पे हमारे प्यारे छोटे भाई और इनके फ़र्जंद अर्जुमंद और ये हमारे साथ बैठे हैं तनवीर अहमद टीपू। तो इनसे भी पूछेंगे कि हम तो सारे स्टूडेंट्स हैं सर के, और हमें हमारी इंस्पिरेशन जो है हम इनसे बहुत मुतासर हैं, इनके ड्रेसेस के हवाले से, इनके पढ़ाने के स्टाइल के हवाले से। तो इनसे पूछेंगे कि एज़ अ फ़ादर सर के हवाले से अपने जज़्बात का प्लीज़ इज़हार करें कि आपने एक बाप की हैसियत से इनको कैसा पाया? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाज़ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने आपने टाइम दिया और आए। मुझे देख के खुशी हुई कि एक चैनल भी चल रहा है, आप लोग ने अपनी कोशिश से माशाल्लाह अच्छी काविश है। अल्लाह ताला इसको और तरक्की मज़ीद दे। और दूसरा जहाँ तक आपने क़िबला वालिद साहब के बारे में, तो मैं समझता हूँ मेरी 2 खुशकिस्मती हैं। एक तो मैं बेटा हूँ, दूसरा स्टूडेंट भी हूँ। और सर मैं पढ़ा हूँ 9th 10th। और ये अब कैसे पाया, आप लोगों की गुफ्तगू से मैं देख रहा था कि मैं क्या कहूँ, मतलब जो शायद अल्फाज उस तरह के नहीं होंगे। तो जो अदबी ज़ौक़ मुझे मिला है ना, वो मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे कह सकते हैं। और फिर लायबिलिटीज़ भी हैं, डबल लायबिलिटीज़। एक तो प्रेशर बड़ा होता था स्कूल में, जब स्कूल में पढ़ते तो प्रेशर बड़ा होता था, वो जी आप तो शरीफ साहब के बेटे हैं तो आप ये काम करो। हमें फिर वो शरारत भी करनी होती ना, थोड़ा सोच समझ के करते थे कि यार वो हो जाना। और सम टाइम फिर कंप्लेंट शायद टीचर करते भी होंगे, लेकिन घर में आके पूछ हो जाती, हाँ जी फलां काम आज किया है। तो वो फिर तो बाकी मैंने आँखों से अपनी देखा है कि जो शागिर्द अब्बू के यहाँ पे आते थे, तो उनको जूते सीधे करते हुए देखा मैंने। तो यही चीज़ फिर मैंने अपने ऊपर, मैं जब पाकिस्तान एयर फ़ोर्स से मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैंने 25-26 साल सर्व किया पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को। तो वहाँ पे फिर मेरा जो तारुफ़ थे वो मेरे वालिद साहब थे। ठीक है। इवन के मेरे एक डिप्टी डायरेक्टर थे स्टार्ट में, तो वो कहते थे तनवीर साहब आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। मैंने कहा जी बेसिक इंग्लिश मेरी वालिद साहब ने मेरी, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं मतलब बहुत, लेकिन ये है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आज भी पे मेरा है, ग्रिप है। तो
کبھی کبھار سوچتا ہوں انسانی زندگی ہے، سوچتا ہوں نا کہ اگر کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو پھر وہ سہانے روح ہے سوچنا ایسا کہ اگر نہ رہے تو پھر وہ کیا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت الفاظ آپ کے، اور بڑا خوبصورت آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. تنویر بھائی پاکستان ایئر فورس میں 25-26 سال ماشاءاللہ انہوں نے سرو کیا ہے، اور یہ بھی ہم سب کا فخر ہیں، ہمارے گاؤں کا فخر ہیں. تو بس آخری بات تنویر بھائی آپ سے پوچھوں گا کہ عموماً میں نے ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ وہ گھر آ کے بھی وہ ماسٹر لگے رہتے ہیں. تو سر کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ گھر آ کے بھی اسی طرح ماسٹر محسوس ہوتے تھے، یا ایک کائنڈ فادر کے حوالے سے یہاں پہ ٹریٹ کرتے تھے؟ جی، اس میں فرق یہ ہے کہ ایک جو مخصوص ٹائم ہوتا تھا پڑھائی کا، اس میں واقعی وہ ماسٹر لائک فگر ہو جاتے تھے. اور جو ہی ریسیس کا ٹائم گھر میں ہونا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر فادرلی فگر بلکہ فرینڈ ہی ایک نیا سے ٹریٹ کرتے تھے، جو کہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گروتھ میں وہ بڑا اس نے کردار ادا کیا، بہن بھائیوں کی گروتھ میں. اور الحمدللہ گو کہ ہم شاید زندگی کی کسی بڑے اسٹیج پہ تو نہیں پہنچ سکے، ٹھیک ہے، اس میں، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایسی چیزیں ہیں ہم بہن بھائیوں میں کہ ہم ایک اچھے انسان ضرور ہیں الحمدللہ. جی ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگ تو ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت سی اچھی پوزیشنوں اور اچھی پوسٹوں پہ ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سے ان سے ہٹ کے جن میں ہم سارے شامل ہیں کہ گو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ یا بہت کہیں پہ ہم تو نہیں پہنچ سکے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ اور بنے یا نہ بنے ایک اچھا انسان ضرور بن گئے تھے، اور ہم اس چیز کے آئی وٹنس ہیں. سر کے پاس ہم نے ٹیوشن بھی پڑھی، میکسیمم ٹائم گزارا، اور یقین کیجئے گا کہ اتنے سافٹ ہارٹیڈ اور اتنے کائنڈ ٹیچر ہم نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھنے، اور آج تک نہیں دیکھے. تو ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب میں یوں ہی سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور ان کو دنیا و آخرت کی ان کی منزلیں آسان ہوں، اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں. اپنی اس دعا کے ساتھ پیارے لوگوں، آپ کا میزبان اعجاز طاہر آپ سے اجازت چاہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.